میں آج میرے مہمان بھی یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں اور بول نیکی کی جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں LRBT سے وہ بھی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر عظمیٰ ناز صاحبہ میرے ساتھ ہیں LRBT سے, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور میرے بڑے پیارے دوست, آج میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہم پاکستان میں ملتے ہیں, جب میں دبئی جاتا ہوں ہماری ملاقات نہیں ہوتی ہے. یہ بزی ہوتے ہیں اور میں فارغ ہوتا ہوں وہاں پہ, تو ہماری ملاقات ہی نہیں ہو پاتی. اور کراچی میں بھی ایسے اب ملاقات ہوتی ہے, ورنہ روز کا ملنا تھا. فخر عالم صاحب یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم. بزی ہو گئے فخر بھائی آپ بہت کام میں. مجھ سے زیادہ آپ بزی ہو گئے, آپ دبئی آتے ہیں, آپ مصروف ہوتے ہیں, ملتے ہی نہیں. میں مصروف ہوتا ہوں, آپ ہوتے ہیں, میں تو فارغ ہوتا ہوں, آپ نہیں ملتے. بہت اچھے. رمضان کی بہت بہت مبارک, آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے لیٹن رحمۃ اللہ بینیولنٹ ٹرسٹ نے ان کو بلایا ہوا ہے LRBT, بیکاز آئی ورکڈ اے لاٹ ود LRBT ایک زمانے میں. So it's a very good organization. So good to have them. I know. اور یہ I think second time ہے کہ LRBT ہمارے اس رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور پاکستان میں آنکھوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں جی, تو LRBT کا ایک بہت بڑا نام ہے. اور آج سے نہیں, پچھلے کئی سالوں سے جس طرح سے یہ آنکھوں کے آپریشنز کر رہے ہیں اور جو ریشو یہ لوگ نیچے لے کر آئے ہیں, وہ واقعی قابل ستائش بات ہے. بہت بہت کام کر رہا ہے LRBT اس حوالے سے. میری پہلے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی, سوری ہم آپس میں باتیں شروع کریں گے تو لمبی ہو جائیں گی ڈاکٹر صاحبہ, بٹ یہ ہم بار بار چونکہ اس لیے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اگر کسی نے کوئی پروگرام نہ دیکھا ہو, کوئی بات نہ گئی ہو, تو وہ بار بار چلے جائے. آج سے اگر ہم بات کرتے ہیں, جب آپ لوگوں نے سٹارٹ لیا پاکستان میں, تب کتنے مریض تھے اور آج کیا اس حساب سے ریشو ہے؟ اچھا, LRBT کا اسٹارٹ جو ہے وہ آج سے 37 سال پہلے 1986 میں ہوا تھا. اور یہ اسٹارٹ ایسا تھا کہ وہ دو دوست تھے جو بزنس مین تھے, اور انہوں نے ریسرچ کیا کہ ہماری سوسائٹی میں کہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو انویسٹ کیا جا سکے, یا لوگوں کی بھلائی کے لیے, ہیومینٹی کے لیے کام کیا جا سکے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بینائی سے محروم کافی لوگ تھے, اور وہ ایسی تھی بیماریاں جو کہ ریورسیبل تھیں, یعنی ان کا علاج ممکن تھا. تو انہوں نے جب اسٹارٹ کیا تو اس وقت اراؤنڈ 2 to 3% جو ہے ٹوٹل بلائنڈنیس یہاں پر تھی. تو اب اس سے اگر کمپیئر کیا جائے آج, تو یہ 0.9% رہ گئی ہے ماشاءاللہ. اور اس میں جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ LRBT آئی ہاسپٹل ہے, کیونکہ یہ اٹس ناٹ اے سنگل ہاسپٹل, یہ پورا نیٹ ورک ہے جو کہ پورا پاکستان میں آپ کو سب جگہ اس کے ڈفرینٹ سینٹرز ملیں گے. تو جو پارشل بلائنڈنیس ہے یا موتیا ہوتا ہے, یا ایک وہ کالا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, کالا پانی, کالا پانی, کالا پانی, ہاں, گلوکوما بیسکلی, تو وہ ان سب کے علاج آپ کے پاس سب چیزیں اویلیبل ہیں. اگر ایک بات بتاؤں تو LRBT ایک ایسا ہاسپٹل ہے آئی کا جہاں پہ آپ کو آئی سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے آپ کو اسپیشلسٹ ملیں گے. واہ واہ واہ, سارے اسپیشلسٹ اویلیبل. اور کتنے ماشاءاللہ سے اب تک سینٹرز ہیں LRBT کے؟ ہمارے 19 میجر سینٹرز ہیں جو کہ فنکشنل ہیں, اور 20th یعنی 20واں سینٹر ابھی رحیم یار خان میں بن رہا ہے. ہاں, اور وہ انشاءاللہ نیکسٹ 6 months میں انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہم لوگ تو اکاؤنٹ نمبر بھی چلا رہے ہیں اور لوگوں سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ جی بالکل آپ سپورٹ کریں, برانچ کوڈ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے, بینک کا نام بھی آتا ہے. ہم بار بار یہ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جی صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی, چونکہ صرف جو مریض ہیں ان کا علاج, لیکن لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں ذرا زیادہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو, وچ از ویری گڈ تھنگ. لیکن پورا سال بھی لوگ اگر اس طرح سے سپورٹ کرتے رہیں, سو یہ جو 0.9% ہے اس ریشو کو اور نیچے لایا جا سکتا ہے اور اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کتنی ہم الحمدللہ ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم سن سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم چل سکتے ہیں, اپنے کام خود کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. سو کبھی کبھار جیسے روزے کی حالت میں جب آپ صرف کھانا نہیں کھا پا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تب یہ احساس ہوتا ہے کہ یار کھانے کی اہمیت کیا ہے, پانی کی اہمیت کیا ہے. سو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ آپ کو کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ جو انسان دنیا کو نہیں دیکھ پا رہا ہے, اس حوالے سے اگر آپ کسی کی مدد کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے آئے ڈاکٹر صاحب آپ ہی کے یہ آرگنائزیشن سے, اور وہ بچوں کو میں دیکھ رہا تھا, ایک بچی جس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا, اینڈ یو نو ایسی برائٹ اس کی آنکھیں تھیں فخر, اتنی خوشی ہو رہی تھی اس بچی کو دیکھ کے, تو دل بہت خوش ہوتا ہے. سو میں چاہوں گا کہ آپ بھی پلیز لوگوں کو جو ہیں وہ اس حوالے سے ضرور بتائیں.
ख़ास طور سے بچے جو پیدائشی طور پہ جن کو موتیا ہوتا ہے یا کالا پانی، وہ ایسی ڈیزیزز نہیں ہیں کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے. ان کا علاج ممکن ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور سے آج کل اس طرح سے ہو گیا ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں. تو اگر ان کے لیے اگر ہم کسی طریقے سے مدد کا سبب بن جائیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس سے ریلیٹڈ اگر لوگ اس میں آگے بڑھیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ رمضان کے علاوہ بھی اگر خیرات یا عطیات وغیرہ کے لیے وہ آگے کریں، تو ان بچوں کے لیے، یا اس کے علاوہ جیسے ینگسٹرز ہوتے ہیں، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں مزید کیٹرک کے علاوہ بھی، جیسے پردہ بصارت یعنی ہمارا جو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے اس کی بیماریاں ہیں، تو اس میں بہت ہیلپ ہو جاتی ہے اگر آپ ڈونیشن یا زکوٰۃ وغیرہ کو وہ کریں. تو اس میں یہ علاج ممکن ہے سارے، اور ریورسیبل ہیں. اس میں آپ کی جو بینائی ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں. اچھا، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں LRBT؟ بالکل آ سکتے ہیں، اور وہ آ کے وہاں پے کرتے ہیں اور وہ علاج کروا سکتے ہیں. ایکچولی ہمارا جو ایک موٹو ہے، جو مین ایم ہے LRBT کا، وہ 4 چیزوں پہ ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی صرف اس وجہ سے علاج سے محروم نہ رہ جائے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کسی بھی اس پہ جو ہے کوئی ہم وہ نہیں کرتے کوئی غریب ہے، امیر ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے، کوئی بھی کسی بھی بیسس پہ اس کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. تو جس نے بھی علاج کرانا ہے وہ. تھرڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوالٹی، جو علاج کی کوالٹی ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہونی چاہیے. ہمارے پاس جو مشینری ہے، جو انسٹرومنٹس رکھے ہوئے ہیں، وہ آئی تھنک کہ آپ کو پاکستان میں کہیں پہ بھی شاید نہ ملیں. تو ایک مطلب وہ ایک جامعہ ہے کہ مطلب سب چیزیں ایک ہی سینٹر میں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی اور جگہ نہیں جانا پڑتا. تھینک یو رخ صاحبہ، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. اور میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ LRBT کو سپورٹ کریں. اور بالکل یہ بات سچ ہے، ہر ایک کا حق ہے جی دنیا دیکھنا. دنیا دیکھنے کے علاوہ فیصل بینائی کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو جو دیکھ تو سکتے ہیں مگر ان کی بینائی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے لوگوں کو انلائٹن کر سکیں. جو بلائنڈ فولڈ لگا ہوا ہے نا، جن کو نظر بھی آتا ہے، ان کو بھی جو چیزیں نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آتی. جو نہیں نظر آنی چاہیے وہ نظر آتی ہیں. اور وہ جو نہیں، لیکن ان کا علاج LRBT میں نہیں ہے. ان کا ہمارے پاس ہے علاج، ہم اس کے اوپر الگ سے بات کریں گے. بٹ لیٹن رحمت اللہ بینیولنٹ ٹرسٹ، میں بھی اگین ایک دفعہ کہہ دوں، میں نے آپ کے لیے ایک زمانے میں بہت سارا کام کیا ہوتا. فاروق کیپٹن صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں. آئی ورک ا لاٹ ود دیٹ. مجھے معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ LRBT کا بڑا زبردست رول ہے اس کام کے اندر. اور فیصل سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، تمام لوگ جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ آپ اسکرین پہ ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ بھی چلا رہے تھے، اینڈ آئی نو کہ تھرو آؤٹ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ان ساری ٹرانسمیشنز کے اندر ان ساری آرگنائزیشنز کو کیا جاتا ہے. جس ملک کے اندر جب ریاست اور حکومت ناکام ہو جائے صحت اور تعلیم دینے سے، جو کہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں، وہاں پر ایسی آرگنائزیشنز کا بڑا ہی کلیدی کردار ہوتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے. بیکاز ایک منٹ کے لیے اگر آپ سوچیں، اگر آپ کے ہمارے معاشرے میں سے آپ LRBT کو نکال دیجئے، آپ انڈس ہاسپٹل کو نکال دیں، شوکت خانم کینسر اسپتال کو نکال دیں، ED کو نکال دیں، ان ساری آرگنائزیشنز کو اگر آپ ہٹا دیں تو پھر پیچھے JDC کو ہٹا دیں، JDC کو ہٹا دیں، جو سلانی کو ہٹا دیں، آپ بیت السلام کو ہٹا دیں. اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو ہمارے یہ جو LRBT ٹائپ کی آرگنائزیشنز ہیں، یہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں، کیونکہ 24 کروڑ تقریباً آبادی ہو چکی ہے. اور ہمارے سرکار جو ہے بدقسمتی سے وہ اتنے اچھے طریقے سے مینج نہیں ہے، اور وہ سہولیات، انسانی بنیادی جو ریکوائرمنٹ اور حقوق تھے وہ دینے میں ناکام رہی ہے مسلسل ہر سال. چونکہ پاپولیشن کا سائز بھی بہت زیادہ گرو کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہی ہیں. سو دیز آرگنائزیشنز آر ویری امپورٹنٹ. اور میری گزارش یہ ہے، پاکستانیوں ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ہم تو دیتے ہیں بھائی. نہیں، میرا مطلب ہے کہ جو ٹیکس کی جو شرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے ملک میں نا فیصل. ہم لوگ کچھ لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہے، جو ٹیکس ہمارے NTN نمبرز ہیں، ہم اپنے ٹیکسز جمع کراتے ہیں، مگر ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو نہیں دیتی ٹیکس، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سہولیات ہوں. ان کا کچھ لوگوں کا تو اعتبار ہی نہیں ہوتا نا، کہ ہم اپنی سرکار پہ اعتبار نہیں کرتے، ہم دینا ہی نہیں چاہتے ٹیکس، یہ تو سارا کرپشن میں چلا جائے گا، یا جو بھی تھاٹ پروسیس ہیں. ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کم از کم ان چیریٹیز کو ضرور سپورٹ کریں، کیونکہ یہاں پر جو سپورٹ آپ کی جائے گی، انڈس ہسپتال، JDC، LRBT، ED، شوکت خانم،
وہ ایکچولی ایک اچھے کام کے لیے جائے گی. سو آئی ایم آلویز ایڈوکیٹنگ دیٹ. آئی نو یو آر آلویز ایڈوکیٹنگ دیٹ. تو میں نے کہا میں ذرا یہ بھی نہیں دس از ویری امپورٹنٹ. اور آپ بھی دنیا بھر میں اس حوالے سے کام کر چکے ہیں. جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. آپ کسی کے لیے بھی جا کے کھڑے ہوں وہ آگے آتے ہیں, آگے آ کے چاہے وہ کینیڈا ہو, یو کے ہو, یو ایس اے ہو, یورپ ہو, دبئی ہو, کہیں پہ بھی آپ موجود ہیں. اوورسیز پاکستانیز کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. چونکہ LRBT کے بھی جو ہے نا, میں نے امریکہ میں بھی فنڈ ریزرز ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, عیدی والوں کے بھی کیے ہوئے, شوکت خانم کے میں بہت ریگولرلی کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں ابھی بھی. سو یو نو اوورسیز پاکستانیز کا ایک بہت جو ہے نا جذبہ جو ہے, اٹیچمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ. اور میرا خیال ہے ان کو وہ ریئلائزیشن شاید اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ میں خود آپ کو پتا ہے اب یہ 20واں سال ہے بحیثیت بیرون ملک رہائش پذیر پاکستانی کا, اوورسیز پاکستانی کا. تو جب آپ ایک ایسے معاشرے میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں نارملی مل رہی ہوتی ہیں آپ کو کہ یار اچھا یہ اسکول بھی ہے بہت اچھا اور ہسپتال بھی ہے بہت اچھا, تو پھر آپ کو اور احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں اور بہت سارے پاکستانی ہیں جن کو یہ چیزیں نہیں مل رہی کا, تو میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. میں ایسی آرگنائزیشنس کے تھرو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اینڈ سو دے کم فورتھ اینڈ ڈو دیٹ. And I think it's a very important thing, very very important thing. Very true. Thank you ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.